تو اس کو تھکا کر کے رکھا ہے تو نے، اور تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، ارے اللہ کا خوف تو کر لے۔ میرے نبی نے اس سے بھی منع کر دیا، میرے نبی نے اس سے بھی منع کر دیا کہ کوئی اونٹ پر سوار ہے اور کہیں سے میری ملاقات ہو گئی بھائی محمود سے، بھائی محمود سنگا لے جوڑے خے تبھی تو نہ خدے دا کمزانا روانے، کہاں جا رہے ہو؟ گپ شپ لگا رہا ہوں، جانور کے اوپر بیٹھا ہوں۔ فرمایا اللہ کا خوف کرو، اس کو ممبر نہ بناؤ جیسے مولی منظور ممبر پر بیٹھا ہوا۔ جانوروں کے پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، ضرورت کے تحت سواری تو کرو۔ یہ کیا ہے تم اپنے ابا اور اپنے دادا کے قصے بھی سنا رہے ہو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو کھڑا کر کے، جو تو 90 کلو کا 95 کلو کا ظالم اس پر بیٹھا ہوا ہے اس طریقے پر۔ فَإِنَّكَ تُدْعِيهِ وَتُجِيعُهُ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے، تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، دیکھ اس کی پسلیوں کو دیکھ۔ اور پھر یہ کانوں کا جو پچھلا حصہ ہے اس پر دست شفقت پھر رہا ہے، سر پر دست شفقت پھر رہا ہے۔ فرمایا میں نے تیری سفارش کر لی ہے، اس کے بعد یہ تجھے کچھ بھی نہیں کرے گا، جا میری گارنٹی پہ جا، جا میری گارنٹی پہ جا۔ اس کی بھی تسلی ہو گئی، مالک کو بھی مسئلہ سمجھایا، اس کی بھی تسلی ہو گئی، صحابی کو بھی مسئلہ سمجھایا۔ اس لیے میرے بھائیو، کائنات کے اندر، پوری کائنات میں اللہ کی خدا کی خدائی میں محمد سے اچھا کوئی پیدا ہوا بھی نہیں ہے، آپ سے کوئی سونا پیدا بھی نہیں ہوا، آپ کی زندگی سے زیادہ کسی کی زندگی اچھی نہیں، آپ کے نظام سے زیادہ کسی کا اچھا نظام نہیں، آپ کی نماز سے زیادہ کسی کی اچھی نماز نہیں، آپ کے روزے زکوٰۃ حج سے کسی کا کوئی ہے کہ یہ عبادت اچھے نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی، آپ کے خرید و فروخت اور معاملات، آپ کا سارا نظام ملک چلانے کے، آپ کا سفر حضر، آپ کی غمی خوشی، یہ سب کچھ اس سے ایک ایک چیز آپ نے بتائی ہے۔ اس لیے گزارش ہوگی کہ کوشش کر لے ساتھی، علماء کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، دینداروں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو۔ میرے لیے بھی دعا کر دے کہ ہم لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں جن کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، ایسی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن مولوی کا مسئلہ الحمار یحمل اسفارا، جیسے کہ گدھے کے اوپر جتنی بڑی کتابیں رکھو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بخاری میرے اوپر رکھی ہوئی، گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میرے اوپر رکھا ہوا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے کہ گدھے بڑی بڑی کتابیں اٹھائیں اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر آسمانی کتابوں پر پابندی کے ساتھ چلو، آسمانی کتابوں کو سینے سے لگاؤ، جو میرے محمد پر آخری نظام نازل ہو چکا ہے، آخری جو آپ کی شریعت ہے تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، وما انزل الیہم من ربہم، اللہ کی طرف سے جو محمد پر نازل ہو رہا ہے وہ قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی کی سنتیں، سارے ایک ایک سنت نبی کی موجود ہے، اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو لأکلوا من فوقہم، تو اوپر سے آسمان بھی سخی بنے گا، بادل برسانا شروع کر دے گا۔ کیا کئی سال سے آپ نے دیکھا بارش نہیں ہو رہی، اس دفعہ بارش ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ تم سمجھتے کہ بارش نہ ہو، کبھی قحط سالی اس طرح بھی ہوگی کہ بارش ہوگی پھر بھی زمین بخیل بنے گی، زمین فصل نہیں اگائے گی، اگر اگائے گی تو اس کو کیڑے لگ جائیں گے، کیڑے نہ لگے تو اوپر جا کر کے وہ سڑیں گے۔ یہ بھی قحط سالی کی صورت ہے، یہ بھی میرے رب کی ناراضگی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب شراب نوشی جب عام ہوگی، جب آپ ایک ایک قدم پر مجھے محمد کو چیلنج کرو گے، میری سنت کو چیلنج کر دو گے، اور جب آپ کے گلی کوچوں کے اندر زنا ہوگا اور بے حیائی ہوگی، تو ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، میں حیا دے کر کے جا رہا ہوں، بے شرمی سے بچانے والا ہوں۔ اگر بے شرمی کو اپناؤ گے، میں نظام دے کر کے جا رہا ہوں، اگر کفریہ نظام کو تم اختیار کرو گے تو الا اہلکہم، ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، یہ احادیث آپ کو سنا رہا ہوں، ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، زنا، شراب نوشی، بے حیائی، بے شرمی، اذا شربت الخمور، جب راستوں پر شراب عام جب پیا جانے لگے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا، سابق امتوں نے اگر کسی نے اپنی بہن کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، میری امت بھی یہ کرے گی۔ سابق امتوں نے ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، یہ امت جب میرا راستہ چھوڑے گی، یہ امت اپنی ماں کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کرے گی۔ یہ سابقوں نے اپنے پھوپھی اور خالے کی عزتیں لوٹی ہے، یہ امت بھی اس طریقہ پر امت محمدی ہے، ملک پاکستان ہے۔
مانے مملکت اسلامیہ پاکستان، کہتے ملک بھی پاک، عوام بھی پاک، سب بھی پاک، لیکن کس چیز سے پاک؟ اسلام سے پاک ہے، باقی زنا سے پاک نہیں ہے، شراب نوشی سے پاک نہیں ہے، بے حیائی سے پاک نہیں ہے، بے شرمی سے پاک نہیں ہے، ڈکیتی سے پاک نہیں ہے، قتل سے پاک نہیں ہے، پاک سنت سے پاک کر دیا ہے کہ سنت کا جنازہ نکالا، پاک دین سے پاک، پاک قرآن سے پاک، پاک حدیث سے پاک، پاک نبی کے طریقوں سے پاک، پاک حیا سے پاک، شرم سے پاک، اور نہ باقی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پاک بن گیا، یہ ملک پاک بن گیا ہے، بے حیائی سے یہ پاک ہے، یہ بے شرمی سے پاک ہے، یہ قتل سے ڈکیتی سے، جا کر لے۔ میرے پاس بھی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، میں خود بھی روتا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ مولوی لوگ نا، ہماری تقریر رٹی ہوئی ہوتی ہے، مولوی بھی کھوکھلا ہے اندر سے، آج مولوی بھی اندر سے کھوکھلا ہے، آج اس مولوی کو میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں یار تم بھی رو میں بھی رو، تو اپنا تجربہ بتا، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، تو اپنا، تو کوئی ارے تیرے کرنل کو کیا ہو گیا، تیرے جرنل کو کیا ہو گیا، تیرے سرمایہ دار سیٹ کو کیا ہو گیا، تیرے میر معتبر کو کیا ہو گیا، سردار کو مردار کو کیا ہو گیا، خان کو کیا ہو گیا، چودھری کو کیا ہو گیا، روئے تو مولوی منظور روٹی کے لیے روئے تو ملا چند کرے وہ روئے، ارے خان بدبخت تو کیوں رو رہا ہے، چودھری تو کیوں رو رہا ہے، تو فوج کا سربراہ ہے، بڑا آدمی ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، اللہ کی قسم ہمارے پاس تعویذوں کے لیے آتے ہیں، یہ ان کا اس لیے تو نام لے رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ جب ان کی قمیص پیچھے سے اٹھاتے تو دھواں نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی یہ کہ ان کے لوس ہو چکے ہیں، ان کا بھی دھواں، ہر ایک آدمی، ہم پریشان ہیں لیکن ان کا برا حال ہے، یہ گئے گزرے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں اور سناؤ، کیا حال ہے، چنگاؤ اور سناؤ، بتا یہ ٹھوکر کیوں لگی، بتا یہ ذلت کا سامنا کیوں کرنا پڑا، بتا یہ رسوائی اٹھانی کیوں پڑی، بتا یہ پریشانی اٹھانی کیوں پڑی، بتا یہ بیوی جوتا کیوں یہ رسید کر رہی ہے، بتا یہ بیٹا تیرے گریبان کیوں پکڑ رہا، بتا یہ کتے تجھ پر کیوں بھونک رہے، بتا تو اس ملک میں کس طریقے پر رسوا کیوں ہے، تو اپنا تجربہ بتا، میں اپنا تجربہ بتا، تو اپنی بیماری کی تشخیص کر، اپنی پریشانیوں کی تشخیص کر، بیماری کیا ہے، میں مولوی منظور اپنی تشخیص بتا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئی ہے لیکن میں اپنی تشخیص آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی ٹھوکر لگی ہے، پیچھے مڑ کر کے دیکھا ہے تو پھر میرے کسی استاد نے بھی مجھے نہیں گرایا، کسی فوجی نے بھی نہیں گرایا، اور کسی میر معتبر نے بھی نہیں گرایا، کسی سرمایہ دار نے بھی نہیں گرا، مولوی منظور اپنے تجربے میں جب پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ رسوائی اٹھانی کیوں پڑی، یہ ذلیل کیوں ہو گئے، تو مولوی منظور کی تشخیص تو یہی ہے کہ آپ نے نبی کی کوئی سنت توڑی، آپ کا بھی یہی ہوگا، خدا کی قسم بیماری یہی بیماری ہے، یہی اس کی تشخیص ہے، بیماری یہی ہے، تارک سنت، باغی سنت، محب الانجلیز، انگریز کا محب اور حبیب، انگریزی نظام کو دوست رکھنے والا، غیروں کو دوست رکھنے والا، تو پھر خوشی بانٹنے والا میرا رب ہے، خوشی ان سے لے جن کی خوشنودی تو چاہتا ہے، پھر رب تجھے خوش نہیں کرے گا، تو زندگی عزت کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محمد کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ومن یطع اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا، نبی کے اشاروں پر چلے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہی لوگ ہیں جن جماعتوں پر اللہ نے انعام فرمایا، پھر یہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ قیامت کے ساتھ آپ کی رفاقت ہوگی، آپ کو معیت نصیب ہوگی، آپ کو صحبت نصیب ہوگی، اور آپ کو مجلس نصیب ہوگی، کن کی؟ من النبیین والصدیقین، نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین۔ ارے وحسن اولئک رفیقا، ارے ان کی رفاقت بہت اچھی ہے، کیسی پیاری جماعت ہے، اللہ کہہ رہا کیسی پیاری جماعت ہے، وحسن اولئک رفیقا۔ لیکن ہر ہیرو خیرو نتھو خیرو، ہر بے غیرت کے حصے میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ ذالک الفضل من اللہ، جو اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرے گا، یہ فضل، یہ سعادت اس کو اللہ نصیب کرے گا۔ اس میں کوئی نہیں، اس میں کالا بلال بھی یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے، خوبصورت جیسا ابو جہل جہنم میں جا سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، سارے ہم محتاج ہیں، اللہ کی فضل مانگے، سعادت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، محمد کی بغاوت سے پناہ مانگے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔